اب سے چند گھنٹے بعد اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ یو ایس اے کا نیا پریزیڈنٹ کون ہوگا۔ امریکہ کے انتخابات میں کیملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹف ٹائم دیا ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ میں سے پاکستان کے لیے کون سا پریزیڈنٹ بہتر ہوگا۔ ایک عالمی نشریاتی ادارے نے اس موضوع پر ایک تحریر جاری کی ہے اور لکھا ہے کہ کیملا ہیرس اور ٹرمپ میں سے پاکستان کے لیے بہتر کون ہوگا۔ سال 2018 کو سال نو کے پیغام میں ٹرمپ نے پاکستان کے متعلق ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ امریکہ نے 15 برسوں میں پاکستان کو $33 ارب کی امداد احمقانہ انداز میں دی۔ ماضی کے جھروکوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس وقت یہ صورتحال سامنے آئی تھی۔ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیڈروں کے بے وقوف سمجھتے ہوئے انہوں نے ہمیں جھوٹ اور دھوکہ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ ٹرمپ نے لکھا تھا کہ انہوں نے ان دہشت گردوں کو پناہ دی جنہیں ہم افغانستان میں پکڑنا چاہتے تھے۔ اگلے ہی سال پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں بیٹھے انہیں اپنا اچھا دوست پکار رہے تھے۔ اگرچہ پاکستان اور امریکہ کے نرم گرم تعلقات کی تاریخ صرف افغانستان تک محدود نہیں، لیکن حالیہ برسوں میں دونوں اکثر ایک دوسرے کو ایک ہی عینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھنے والے دونوں جانب تبدیل ہوتے رہے ہیں، لیکن عینک وہی رہتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کی جانب امریکی پالیسی اور بیانات میں سختی زیادہ دکھائی دی تھی۔ آج جب کچھ گھنٹوں بعد امریکہ کا صدر کا انتخاب ہو جائے گا اور دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی یہی سوال اٹھایا گیا کہ اگر ٹرمپ دوبارہ جیتے تو پاکستان امریکہ تعلقات پر کیا اثر پڑے گا، یا پھر اگر کیملا ہیرس امریکہ کی پہلی خاتون صدر منتخب ہوئیں تو پاکستان کے ساتھ وہ کیسا رویہ رکھیں گی۔ امریکہ ہمیشہ سے پاکستان کو سیکیورٹی تناظر میں ہی دیکھتا آیا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے واشنگٹن میں جب بھی پاکستان کا نام لیا جاتا رہا، عموماً اسے افغانستان کے حوالے سے اہمیت دی گئی۔ حال ہی میں بائیڈن انتظامیہ میں بھی امریکہ کی جنوبی ایشیا پالیسی میں انڈیا کو کافی زیادہ اہمیت دی گئی، جو کہ پاکستان شاید مثبت انداز میں نہیں دیکھتا۔ ادھر پاکستان کے لیے امریکی معاشی حوالے سے اہم ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کی برآمدات کا تقریباً 5واں حصہ امریکہ جاتا ہے اور پاکستان کے لیے بیرونی قرضے حاصل کرنے کے لیے IMF جیسے اداروں میں امریکہ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے جیتنے پر اتار چڑھاؤ کیا ہوگا؟ کیملا ہیرس کی صورت میں تسلسل ہوگا کیا؟ جاوید ہیکٹر یونیورسٹی میں بین الاقوامی سیاست کے پروفیسر اور یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں جنوبی ایشیا کے سینئر مشیر ڈین مارکی کہتے ہیں کہ اس تناظر میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر امریکی صدر منتخب ہوتے ہیں تو ان کی پاکستان پالیسی کیا ہوگی، یہ کہنا مشکل ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے پہلے دور میں ہم نے نسبتاً غیر متوقع پالیسی فیصلے دیکھے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طرف انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ایک ٹویٹ میں شدید الفاظ کا چناؤ کیا اور دوسری جانب عمران خان کا دورہ ہوا جہاں ٹرمپ نے گرم جوشی دکھائی۔ تو ٹرمپ 2.0 میں یہ رشتہ کیسے رہے گا، یہ کہنا ذرا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظر سے دیکھیں تو میرے خیال میں انہیں اس رشتے میں قدرے اتار چڑھاؤ کے لیے تیار رہنا چاہیے، جن کی پیش گوئی کرنا مشکل ہے۔ اگر کیملا ہیرس اقتدار سنبھالتی ہیں تو یہ کہنا شاید درست ہوگا کہ ہمیں بائیڈن انتظامیہ کی پالیسیوں کا تسلسل نظر آئے گا۔ ان کے مطابق مگر یہاں ایک چیز اہم ہے، چاہے یہ غلط ہے یا صحیح حقیقت ہے، کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں امریکہ انڈیا کے تعلقات اور افغانستان کی صورتحال کا اہم کردار ہوتا ہے۔ افغانستان کے معاملے میں بائیڈن دور کافی خراب رہا اور ممکن ہے کہ ہیرس اس سے مختلف پالیسی اپنائیں گی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کیملا ہیرس کی والدہ کا آبائی تعلق انڈیا سے تھا اور وہ اپنی تعلیم کے لیے امریکہ منتقل ہو گئی تھی، مگر بیشتر تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پالیسی کے حوالے سے کیملا ہیرس بائیڈن انتظامیہ سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہوں گی۔ بائیڈن کی نائب صدر بننے سے پہلے جب کیملا ہیرس ایک امریکی سینیٹر تھیں تو انہوں نے انڈیا میں انسانی حقوق کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا تھا، خصوصاً مودی سرکار پر کشمیر کے حوالے سے سوالات بھی اٹھائے تھے۔ یو ایس اے کے انتخابات اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ کیا ٹرمپ اور کیملا جو بھی منتخب ہوتا ہے وہ پاکستان چین تعلقات کو دیکھیں گے کیسے۔ ٹرمپ انتظامیہ اور بائیڈن انتظامیہ کے درمیان بیانات میں زیادہ تر پالیسیوں میں فرق کم ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے اگرچہ صدر ٹرمپ کے پہلے دور میں چین سے درآمدات پر لگائے گئے ٹیکسز کی شدید مخالفت کی تھی، تاہم انہوں نے بھی اپنے دور میں انہیں جاری رکھا۔ امریکہ اور چین کے درمیان اقتصادی اور عسکری دوڑ بھی جاری ہے، مگر دونوں ممالک کا اقتصادی طور پر ایک دوسرے پر انحصار بھی ہے، اس لیے اسے سرد مہری یا کشیدگی کو زیادہ بڑھاوا بھی نہیں دے سکتے۔ اگر کیملا ہیرس کی چین سے متعلق سوچ کا جائزہ لیا جائے تو ماضی میں انہوں نے چین کے صوبے سنکیانگ میں اور یغور آبادی کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے سلسلے میں امریکہ میں قانون سازی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ خیر، صورتحال جو بھی واقع ہوگی وہ یو ایس اے کے انتخابات کے بعد ہی ہوگی، جس کا فیصلہ ہونے میں اب چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔